اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم یہاں پر اس مسجد میں اور اس ادارے میں حاضر ہو کر ان کتابوں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک مسلمان خاتون اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، تو اس پر میرے والد گرامی مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، ان کا ایک رسالہ ہے مسلم خاتون، اسی نام سے ہی ہے، اور وہ آج سے کافی عرصے پہلے 55-56 میں ایک رسالہ نکلتا تھا لاہور سے یا پنڈی سے ہی، عفت کے نام سے، تو اس میں یہ شائع ہوئی تھی، تمام ان کی یہ جو تحقیق تھی وہ شامل تھی اس میں، اور وہی اب کتابی صورت میں موجود ہے۔ تو میں اسی سے ہی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ جو بھی ایک اللہ کے نیک بندے نے، ایک بزرگ نے جمع کی ہیں وہی آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو پہلے جو قرآن کریم کی آیات میں جو خصوصیات بیان کی ہیں ایک مسلم خاتون کی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت ہے سورہ نحل کی آیت ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ فرمایا کہ جس نے مومن رہتے ہوئے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور اس کے نیک اعمال کے مطابق ہم اس کو اجر و ثواب بخشیں گے۔ تو یہاں جو اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، چند اہم باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں مرد اور عورت جزا کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو فرق ہے وہ دنیاوی طور پر ہے، لیکن ایمان اور حسن عمل کے اعتبار سے جیسے وہ فرائض ایک مرد پر عائد ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین پر بھی عائد ہوتے ہیں، خواتین بھی اسی کی پابند ہیں، انہی فرائض کو عمل کرتی ہیں۔ تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اسی فرق کی وجہ سے ان سے محروم رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے جو فرمایا گیا کہ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل کیا، تو عمل کے لحاظ سے برابری ہے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، اس میں مرد بڑھ جائے تو اس کو اجر مل جائے گا، عورت بڑھ جائے اس کو مل جائے گا، کسی کے لیے کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی پاکیزہ زندگی جو قرآن نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مومنانہ ذہن اور فکر، کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بھی مومن ہو، ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی مومن ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارا عمل ہے وہ بھی پوری طرح اسی سے آراستہ ہو، اسی چیز سے آراستہ ہوگا تبھی بات بنے گی۔ تو یہ دو بہت اہم باتیں ہیں۔ تو حیات طیبہ کا جو ہے فرمایا گیا ہے، اسی لیے کہ ہم اپنی سوچ میں، اپنے فکر میں، اپنے عمل میں، اپنے ہر عمل میں، ہر چیز میں ایمان کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز روزہ کر لیا تو ہم مومن بن گئے، باقی تمام چیزیں جو ہیں اس میں ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا، ایمان اور عمل صالح کا، تو اس کی بات نہیں بنے گی۔ تو لازمی ہے کہ وہ ایمان پوری طرح ہمارے جسم و جان میں سامنے نظر آئے اور اس پر عمل ہو۔ تو اسی لیے پھر یہی اور یہ چیز جو ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ ایمان اور عمل صالح یہ اسی علم کے ذریعے سے حاصل ہوگی، جیسے کہ آپ یہاں پہ اس لائبریری میں دیکھ رہی ہیں کہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں، تو یہ چیز ہے موجود، تو اس کی وجہ سے ہی یہ علم آگے بڑھتا ہے۔ تو جب تک کہ ہماری یہ خواتین، ہماری یہ بیٹیاں، یہ سب
علم حاصل نہیں کریں گی اس وقت تک ایمان اور عمل صالح نہیں مل سکتا. اس کے لیے پھر عمل کی ضرورت ہے. اسی لیے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کہ نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ بہترین عورتیں ہیں. بہترین عورتیں ہیں کس لحاظ سے؟ کہ ان کو اسی حیا نے، شرم و حیا کی وجہ سے علم کرنے سے، علم حاصل کرنے سے دور نہیں رہیں، بلکہ اس کے باوجود وہ علم حاصل کرتی رہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو. انہوں نے علم حاصل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں. آپ سے انہوں نے کہا کہ سارا وقت تو یہ مرد لے گئے آپ کا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تمہارے لیے بھی ہے. تم اپنے لیے کوئی وقت مقرر کر لو، جگہ مقرر کر لو، میں آ جاؤں گا. وہاں کوئی اتنی بڑی مسجد تو نہیں تھی کہ جس میں عورتوں کے لیے الگ سے جگہ ہو، صرف نماز کے لیے آتی تھی، لیکن درس و تدریس کی جگہ تو نہیں تھی. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم ایک وقت مقرر کر لو اور ایک جگہ مقرر کر لو، میں آ جاؤں گا. تو آپ اسی طرح پہ خاتون کے گھر میں انتظام کیا گیا، اور پھر وہاں پہ خواتین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتی تھیں. تو یہ ہے وہ تعلیم کا معاملہ. اس سے معلوم ہوا کہ ایک معیاری خاتون کے لیے، ایک مسلم خاتون کے لیے جو ہمیں معلوم ہوا وہ تو یہ ہے کہ دین کا صحیح علم و فہم، صحیح علم جو کتاب و سنت سے ہی لیا جا سکتا ہے، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو دین کا صحیح علم حاصل کرنا پہلی بات. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی دوسری جو ایمانیات ہیں ان پر کامل یقین، تاکہ ایمان حاصل ہو. قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ مومن کا ہی ذکر کیا ہے. اور تیسری بات کہ زندگی کے تمام اعمال میں، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، گھر کے اعمال ہوں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، رنج اور غمی کا معاملہ ہو، اس میں ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کے احکام کو دیکھنا ہے. اسی میں اس طرح ہم جب زندگی کے تمام شعبوں میں اعمال صالحہ کی پابندی کریں گے تبھی یہ حیات طیبہ ملے گی. تو یہاں پہ یہ پہلی آیت کی روشنی میں یہ ہم نے حاصل کی ہے یہ خصوصیات. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں سورہ تحریم میں. سورہ تحریم کی آیت ہے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. فرمایا اگر نبی تم سب کو چھوڑ دیں تو توقع ہے کہ ان کا رب بدلے میں دے دے ان کو تم سے بہتر عورتیں، اسلام اور ایمان والیاں، اللہ کی طرف یکسو ہونے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار اور شادی شدہ اور کنواری. اس آیت میں بھی دیکھیے کہ اس طرح ان خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے چند اخلاقی اوصاف بیان کیے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل سمجھا گیا ہے. اسی لیے پھر ان کی صفات بیان کر دی گئیں. پہلی تو ہیں کہ مسلمات، اسلام والیاں، یعنی جنہوں نے پوری زندگی کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، اللہ کی مرضی کے تابع، ان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق. اسلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. یہی تو بندگی ہے، یہی عبودیت ہے. جب ہم سب اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کی بندیاں ہیں، تو پھر اس کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے کہ غلام ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے، لیکن جو غلامی یہی ہوتی تھی کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی. غلام نہ کوئی چیز خرید سکتا تھا، نہ بیچ سکتا تھا، نہ شادی بیاہ کر سکتا تھا جب تک کہ اجازت نہ لے اپنے مالک سے. تو اسی وجہ سے وہی عبودیت کہلاتی تھی. اب جو ہماری عبودیت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے. تو جب اللہ کے لیے ہماری زندگی مکمل ہوگی تبھی تو اسلام سچا اسلام ہوگا. صرف ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ کے سمجھ لیا کہ بس کافی ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو تبھی وہ مسلمان کہلائیں گے. دوسری صفت بیان کی مؤمنات، ایمان والیاں، یعنی جن کے دل یقین کی دولت سے بھرپور ہو، لبریز ہو،
اللہ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر مکمل ایمان ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی شائبہ نہ ہو کسی اور چیز کا، صاف اور پوری طرح مکمل تصدیق اور ایمان۔ تیسری صفت بیان کی گئی قانتات۔ قانتات سے مراد یہ ہے کہ جو عبادت کو یکسوئی اور دل کی توجہ سے ادا کرتی ہیں۔ قیام کے لیے بھی آتا ہے قوموا للہ قانتین بھی آتا ہے قرآن کریم میں، لیکن یہاں جو قانتات فرمایا گیا ہے وہی ہے کہ ان کی عبادت جو ہے یکسوئی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عبادت آپ نماز تو پڑھ رہی ہیں لیکن دل اٹکا ہوا ہے، کہیں کچن میں اٹکا ہوا ہے کہ کہیں وہ کھانا جل نہ جائے، کہیں بچوں پر ہے کہ بچے کہیں یہ نہ کر دیں وہ نہ کر دیں، ہم اسی میں لگے رہے تو نماز کیا ہوئی؟ وہ تو نماز نہ ہوئی نا۔ پھر نماز جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کے لیے، وہ ہے نماز جو قانتات کی نماز ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی تائبات، توبہ کرنے والیاں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی عبادت اور خشوع و خضوع سے اور زہد و تقویٰ ہے، اس میں وظائف پڑھتی ہیں، صبح و شام کی دعائیں پڑھتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو جنت کی پوری پکی حقدار بن گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کے چاہنے والی، تاکہ کہیں زہد و تقویٰ کا کوئی گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے، غرور نہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو بہت اللہ والیاں ہیں، ہر سال عمرے کرنے جاتی ہیں اور حج کرنے جاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں۔ تو یہ کافی نہیں ہوگا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لغزشیں ہیں، ہماری جو غلطیاں ہیں، ہم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان ہیں ہم اور ہم سے اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں۔ تو لہذا اسی لیے پھر ہم سے یہی کہا گیا کہ توبوا الی ربکم واستغفروا ربکم وتوبوا الیہ، استغفار بھی اور توبہ بھی، دونوں چیزوں کا بیان کیا گیا۔ پانچویں چیز ہے عابدات، تو عبادت کرنے والیاں، تو اس کا ہم یہی کہیں گے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہی عبودیت کا اصل جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، کہ اللہ کی بندگی ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ ایک غلام ہوتا ہے، لونڈی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی تصرف نہیں، کوئی اس کی ارادہ نہیں، کوئی اس کی اپنی مرضی نہیں، صرف جو اس کا مالک کہے۔ اسی طرح ہم ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی منشا نہیں ہے، کوئی ہماری ارادہ نہیں، جو صرف اللہ کا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو پھر یہ چیز جو پیدا ہو جائے وہ اسی وقت ہوگی جب ہم عبودیت کے اصل مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے جو اللہ نے بندگی کے طور پہ ہمیں دیا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیجیے آپ کہ قرآن کریم میں بھی عبد کا لفظ جو آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بہت ہی اونچے مقامات پر آیا ہے۔ جو اتنے بھی اونچے مقامات تھے، اونچے منزلیں تھیں، وہاں پہ آپ کو اللہ نے عبد کہہ کے کہا ہے، جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ وہ اسراء اور معراج کا تھا، اس میں میرے بندے، اپنے بندے کو اس نے کی گئی۔ اور اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تو یہ وحی کے لیے بھی، فرقان کے لیے بھی بندے کا ذکر کیا۔ تو بندگی کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ اور چھٹی صفت بیان کی سائحات، یعنی روزے دار۔ کئی اس کی تفسیر کی گئی ہیں، لیکن جو مناسب تفسیر ہے وہ یہی روزے دار کی ہے۔ تو لہذا یہی ہے کہ یہ بھی روزے رکھنے والیاں، ان کے روزے کئی جب رہ بھی جاتے ہیں شرعی عذر کی بنا پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی روزے رکھ کر اس کے ذریعے سے پھر وہ اپنی وہ تلافی کر لیتی ہیں، کمی پوری کر لیتی ہیں۔ خاص طور پہ جب سردیوں کا زمانہ آتا ہے، اس میں پھر انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، تو اس میں پھر انسان یہ روزے آسانی سے رکھ سکتا ہے۔ تیسری آیت جو ہے اس میں بھی دیکھیے کہ اس میں کتنی صفات بیان کر دی ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 10 صفات بیان کر دی، 10 صفات اس آیت میں بیان کر دی جو مردوں کے بالکل ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہیں، جہاں مردوں میں ہونی چاہیے وہ عورتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ 10 صفات بیان کی۔ اب اس میں سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسلمات، مؤمنات اور قانتات کی ہم بات کر چکے ہیں پچھلی آیت میں، تو اس کے بعد جو چوتھی صفت ہے وہ ہے صادقات، راست باز، سچائی پہ چلنے والی، وفاداری کا جو عہد کیا ہے اس کے مطابق چلنے والی، کہ جو بندوں سے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی وہ پوری اترتی ہیں، جو اللہ سے ان کا وعدہ ہے اس میں بھی پوری طرح پکی ہیں۔ تو یہی ہے کہ وہ راست باز اور سچائی پر کاربند رہنے والی۔ تو یہ صفت جو ہے بہت ہی اہم صفت ہے۔ یہی صادقات جو ہیں جب بڑھتی ہیں تو وہ صدیقات بن جاتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کیوں کہلاتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے سچ کر کے دکھایا، اسلام کو پوری طرح نافذ کر کے دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، علم حاصل کیا، وہ علم والی تھیں تو اور اس کو انہوں نے سب کے سامنے پہنچا کر دکھایا۔ تو یہی جو ہے وہ صادقات وہ صدیقہ بھی بن سکتی ہیں۔ اسی لیے صدیقین کا جو مقام ہے جو قرآن نے بتایا ہے وہ انبیاء کرام کے بعد انہی کا مقام آتا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اس کے بعد شہداء کا ذکر آتا ہے۔ تو انبیاء کے بعد پھر صدیقین کا ذکر ہے۔ اسی لیے اگر صدیقات بھی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہ ان کو یہ مقام دے سکتا ہے۔ تو لہذا اصل چیز یہی کہ ہمارے اندر وہ سچائی ہو، کونوا مع الصادقین، کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، جھوٹوں کے ساتھ نہیں، دغا بازوں کے ساتھ نہیں، بے وفائی کرنے والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ جو پکے سچے لوگ ہیں انہی کے ساتھ۔ تو یہ ہیں وہ صادقات۔ اور 5ویں صفت بیان کی اس آیت میں کہ صابرات، صبر کرنے والیاں، یعنی جو اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے بھی مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی وہ صبر کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے ہی ناموافق ہوں، کتنے ہی ناسازگار ہوں، لیکن وہ اپنی زبان پہ، اپنے جذبات پہ اور اپنے غصے پر قابو رکھتی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ ہماری ذرا سی غلطی، چاہے مرد ہو، مرد بھی ذرا سی غلطی ہوئی فوراً چیخنا چلانا، اور کہیں کوئی کچھ کہہ دیا، کہیں طلاق کی دھمکیاں دے دیں، کہیں کچھ، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی لیے کہ جب آدمی صبر نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا جو صبر کرنے والے، خاص طور پہ خواتین میں یہ صبر کا اللہ نے جذبہ مردوں سے زیادہ دیا ہے کہ وہ صبر کر لیتی ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتے ہیں، ان کو وہ اجر ملتا ہے۔ یہ صابرین کے لیے بھی ہے تو صابرات کے لیے بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے صبر کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی آسانی پیدا کر دیتے ہیں، رستے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں جلد بازی کرنے سے، غصہ کرنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مسئلہ بڑھے گا۔ لیکن اگر صبر کر لیں گی کچھ مصیبت پہ، اس مشکل میں، اس مشکل حالات میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ 6ٹھی صفت بیان کی ہے خاشعات، خشوع کرنے والی، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی، یعنی کہ ان کی زندگی میں خاکساری ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، کوئی تکبر نہیں ہوتا، کوئی بڑائی نہیں ہوتی کہ میں فلاں خاندان کی ہوں، میرا فلاں جو اونچا سٹیٹس ہے، میں فلاں گریڈ کی ملازمہ ہوں، فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، نہیں۔ تو یہی خشوع ہے جو کہ انسان کو تواضع سکھاتا ہے، کہ انسان جہاں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے سامنے تواضع کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح بندوں کے سامنے بھی
بندوں کے ساتھ بھی کوئی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے سامنے بھی پوری طرح تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ پیش آئیں گے تو اللہ پھر ان کو بڑائی دیتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ، جو بھی اللہ کے لیے یہ تواضع اختیار کرتا ہے دوسروں کے سامنے، اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو اونچا درجہ دے دیتے ہیں، بڑے اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ ساتویں صفت جو بیان کی گئی اس آیت میں، متصدقات، صدقہ کرنے والیاں، یعنی ان کے دل بخل اور حرص اور لالچ سے بالکل پاک ہوتے ہیں، کسی قسم کی کوئی حرص نہیں ہوتا، لالچ نہیں ہوتی کہ یہ بھی ہونا چاہیے میرے گھر میں، یہ بھی ملنا چاہیے مجھے، یہ نیا فیشن آیا ہے یہ بھی مجھے کرنا چاہیے، نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی راہ میں دینے والیاں ہوتی ہیں، صدقہ کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ تو جب سخاوت اور فیاضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور دے گا ان کو، کہ وہ سینت کے نہیں رکھتی پیسے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں۔ کتنی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ میں اتنا پیسے بچا لوں، اتنا سونا بنا لوں، اتنے زیورات بنا لوں، میری بیٹیوں کے کام آئیں گے، فلاں کے کام آئیں گے، یا ان کو بیچ کے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہے، جو مناسب ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں صدقہ و خیرات ہوگا وہاں دیکھیے ہمیشہ وہ مالا مال رہیں گی، کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی کمی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ہم غریب ہو جائیں گے، نادار ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اور دے گا اپنے بندوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ یہ بہت ہی سخی خاتون ہے، بڑے سخی لوگ ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ صرف یہ کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ اور آٹھویں صفت بیان کی صائمات، وہ جیسے کہ پچھلی آیت میں ہی پڑھا صائحات، یہاں صائمات بالکل واضح فرما دیا کہ روزے دار، تو ظاہر روزے دار جو ہے اپنی خواہشات پہ، اپنے جذبات پہ قابو پانے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو ہماری خواہشات ہوتی ہیں، کبھی کھانے کو دل چاہتا ہے یا پانی پینے کو دل چاہتا ہے، خاص طور پہ گرمیوں میں، لیکن ہم اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں اور پھر جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ جب وقت آئے گا افطار کا اس وقت ہم افطار کریں گے۔ تو یہی ہے، روزہ جو ہے وہ ہمیں صبر بھی سکھاتا ہے اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی بھی تربیت دیتا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ ہمارے کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے، غلط کام نہ ہو جائے، اپنے جذبات کو پوری طرح اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 یہ ہے کہ حافظات سے مراد یہی ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہے، جو اللہ نے اس کو اتنی بڑی ایک وہ جوہر دیا ہے، اتنا بڑا موتی دیا ہے عزت و آبرو کا، شرم و حیا کا، جو عورت کا ہی حصہ ہے۔ اور جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہیں تو پھر بے حیائی آ جاتی ہے۔ پھر بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ پھر پورے معاشرے کو وہ برباد کرنے والی چیز ہوتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی ہے کہ جب ہمارے بعض عورتیں جو ہیں وہ پوری بے حیائی کا نمونہ بن کے باہر نکلتی ہیں، لوگوں کے دل لبھانے کے لیے، لوگوں کو اوپر ڈورے ڈالنے کے لیے، یا اور قسم کی حرکتیں کرنے والے، تو ان کے لیے تو بہت برا سلوک ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن جو اللہ کی نیک بندیاں ہیں وہ اپنی اس موتی کو ہمیشہ سنبھال کر رکھتی ہیں، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی شرم و حیا کو۔ یہی تو ان کی زندگی کا بنیادی سرمایہ ہے۔ اگر یہ شرم و حیا نہ ہو تو ان میں اور وہ جو غیر مسلم خواتین ہیں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی نہیں سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، دونوں ہی ایک طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ایک طرح ہی کی ان کی بے شرمی ہے، بے حیائی ہے۔ لیکن ایک مسلمان خاتون جو کہ اپنے رب کے احکام کے مطابق ہمیشہ اپنے شرم و حیا کے زیور سے آراستہ رہتی ہیں، تو وہی اللہ کے ہاں پھر اونچا مقام بھی پاتی ہے۔ پھر 10ویں صفت یہ بیان کی گئی کہ ذاکرات، اللہ کو یاد کرنے والی، یعنی جن کا دل بھی اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہے، جن کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے، کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والی۔ اب تو موبائل نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے
کہ وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب اسی فتنے میں مبتلا رہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ بھی آ رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اسی سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اسی سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ان کی بچوں کی خاص طور پہ صحت تباہ ہو رہی ہے۔ مائیں جو ہیں وہ بچے کو چپ کرانے کے لیے اس کو موبائل تھما دیتی ہیں، چل یہ لے لے، دیکھ لے جو دیکھنا ہے، یہ نہیں پتہ کہ اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ کل ہی میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ جس کی 4 سال عمر ہے اور وہ 8 سے لے کے 10 گھنٹے مسلسل موبائل دیکھتا ہے، تو اب بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا۔ صحت تباہ ہو چکی ہے اس کی، دماغ اس کا ہل چکا ہے اپنی جگہ سے، جسم اس کا بالکل لاغر اور معذور ہو چکا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کا ذکر اصل چیز ہے، اس کو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے کہ جہاں پر بھی ہیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پوری طرح اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے اگلی ایک آیت میں کہ جس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 میں جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کر خوشگوار طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی آرزو مند ہو تو یاد رکھو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیک کردار خواتین کے لیے اپنے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب رکھا ہوا ہے۔ اسی سے دیکھ لیجئے کہ جب وہ موقع آیا تھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے یہ کہہ دیا تھا، کسی بات پہ آپ ناراض ہو گئے یا کسی بات پہ دیکھا کہ دنیا کی طرف مائل ہو رہی ہیں، تو یہی بتانے کے لیے کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ دنیا چاہیے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں اور جاؤ تم پھر، اور آخرت چاہیے تو پھر وہ آخرت کا معاملہ تو اور ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تم جلد بازی سے کام لو، بلکہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ تو دیکھیے سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں کہ پھر آپ نے یا پوچھا انہوں نے تو آپ نے یہ آیات تلاوت کی، یہی آیات جو ابھی میں نے پڑھی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں پوچھوں کہ آپ کو چھوڑ دوں یا آپ کے ساتھ رہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں اس میں اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھوں گی۔ تو یہی ہوا، پھر یہی جتنی بھی ازواج مطہرات آئیں سب نے یہی کہا کہ آپ کے بارے میں ہم یہ سوچیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یہ تھیں وہ نیک دل خواتین جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھیں اور صرف دنیا نہیں چاہتی تھیں بلکہ آخرت کی طلبگار تھیں، انہی کے لیے فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سخت خو بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ مجھے ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے جو سہولت اور آسانی کی راہیں ہموار کرنے والا ہے۔ مجھ سے جس بیوی نے بھی تمہارے طرز کے بارے میں پوچھا ہے میں اسے صاف صاف بتا دوں گا۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ یہ میری ازواج مطہرات یہ ایسی نہیں ہیں کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی دنیا کی طلبگار ہوں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والی ہوں، پیسے اور دولت کی وہ محبت میں لگی ہوئی ہوں۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ ایک نیک پاک سیرت خاتون، تو اسی کے لیے پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ اسی خاتون کے لیے کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سامان میں سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ نیک بیوی۔ المرأة الصالحہ وہ ہے جو کہ ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے گھر کے لیے، ہر چیز کی وہ پوری طرح امانت دار ہوتی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدنیا کلھا متاع،
دنیا تو سب سامان ہے جو ختم ہو جائے گا. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کا جو بہترین سامان ہے وہ نیک بیوی ہے. تو لہٰذا اسی چیز کو جو فرما دیا گیا ہے. پھر نیک عورت کی صفات کیا ہیں وہ بھی آپ نے ابھی ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں یا صفات پڑھی ہیں. اب اس میں دیکھیے حدیث میں بھی جو آتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہیں، اپنی عزت و آبرو کی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو پھر جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنا بڑا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات بتا دی گئی ہے کہ یہی خاتون ہے کہ جس میں ایک طرف تو وہ اللہ کی عبادات کی پابند ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور دوسری چیز کہ وہ اپنی اسی جو اس کے پاس اللہ نے جو موتی دیا ہے عزت و آبرو کا، اس کی حفاظت کرتی ہیں. اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرتی ہیں جس کے ساتھ اس کا بندھن ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اسی لیے اس کے لیے جو بشارت دے دی گئی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے 8 دروازے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ آتا ہے کہ وہ مخصوص ہیں کسی عبادت کے لیے. جیسے کہ روزے داروں کے لیے باب الریان ہے کہ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، لیکن یہاں تو فرما دیا گیا اس کے لیے تو یہ بھی پابندی نہیں ہے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. کتنا بڑا مقام دے دیا اس کو. یہی صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور اسی میں پھر یہی دیکھ لیجئے اس کے بارے میں جو مختلف احادیث آتی ہیں ہمارے پاس کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، کہ عائشہ حقیر گناہوں سے بچتی رہنا، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا حرج ہے، اس میں یہ کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں، چاہے وہ چھوٹی سی بات کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے ہاں اس کی بھی باز پرس ہوگی. تو اسی لیے پھر اس سے بچنا چاہیے. اور پھر تقویٰ کی مثال بھی دی کہ تقویٰ کے بارے میں ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ عطیہ سعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اہل تقویٰ کا مقام نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں گناہ ہے. یعنی کہ ایک چیزیں تو وہ ہیں جو مباحات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ دینی چیز نہیں ہے، دنیاوی چیزیں ہیں لیکن جائز ہیں. تو فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اس سے بھی بچ جائے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس میں بڑھتے بڑھتے ان گناہوں میں پڑ جائے جس میں پکڑ ہوگی، جس میں اللہ کی طرف سے اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہی تقویٰ اختیار کرنے کا کہا ہے. اور عورت کے زیور شرم و حیا کی جیسے ہم نے بات کی تو اس کا ایک نمونہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے. قرآن میں اللہ نے ایک نمونہ دکھایا ہے کہ کس طرح ایک نیک خاتون کیسی ہوتی ہے اور اس کا نمونہ کیا ہے. اور اس میں سورہ قصص میں آپ پڑھ لیجئے کہ جس میں یہ فرمایا کہ لما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تو یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب وہ مصر سے نکلے ہیں، مصر میں ان سے بندہ مار دیا تھا انہوں نے، اللہ نے معاف کر دیا، تو وہاں سے نکلے مدین کا رخ کیا جو کہ فرعون کی حکومت میں نہیں آتا تھا، اس لیے وہاں کوئی ڈر نہیں تھا. تو اللہ سے دعا کی کہ میرے رب مجھے سیدھی راہ دکھا دے. تو جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت پانی پلا رہی ہے، کنویں سے پانی نکال رہی ہے، چشمے سے نکال رہی ہیں، اور اسی سے دیکھا کہ دو عورتیں الگ تھلگ کھڑی ہیں، اپنی جانوروں کو روک رہی ہیں. جانور بڑھ رہے ہیں پانی کی طرف اور وہ روک رہی ہیں، کھڑی ہیں انتظار میں. تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، لیکن نبی تھے تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ بیچاری کیوں کھڑی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہم تو جب تک یہ سب لوگ پانی پلا کے چلے نہ جائیں پھر ہم جو بچا کھچا ہوگا پلا لیں گے اپنے جانوروں کو، اور ہمارا باپ بوڑھا آدمی ہے. یہ کیوں کہا یہ کہ اس لیے کہ یہ گھر سے نکل آئی ہیں، اس لیے کہا کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں پانی بھر سکتا، تو اسی لیے ہم نکلی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے بڑھے آگے اور وہ پانی کا انتظام کیا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور وہ چلی گئی. اور پھر آگے ایک سائے میں آ کے بیٹھ گئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اے میرے رب جو کچھ تو نے خیر اور بھلائی اتاری ہے تو میں بھی اس کا محتاج ہوں، مجھے بھی کچھ دے دے. پھر آخر دونوں میں سے ایک آئی، وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی آئی شرم و حیا کا دامن تھامے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے، فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، کہ ان میں سے ایک آئی اس طرح کہ جیسے کہ وہ شرم و حیا پر سوار ہے، یعنی کہ سراپا شرم و حیا ہے. وہ خاتون آئی ہیں ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میرے والد جو ہیں آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے اس کا بدلہ دے دیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھیں انتظامات شروع ہو گئے، ابھی دعائی تو کی تھی لیکن اللہ کیسا ہمارا غفور الرحیم ہے کہ فوراً ہی انتظام کر بھی دیا کہ گھر بھی مل جائے گا اور بھی سب کچھ مل جائے گا تمہیں. تو جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم مت ڈرو، تم ظالم قوم کی نجات سے بچ گئے ہو. تو بہرحال اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہمیں ملتا ہے، کیا تصور ملتا ہے اس آیت میں. پہلے تو یہ ہے کہ گھر سے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے. جو بھی کام کرے مرد ہے، اگر محرم گھر پہ نہ ہو یا بیمار ہو، ضعیف ہو، بوڑھا ہو تو ٹھیک ہے، پھر وہ مجبوری کے تحت تو نکل سکتی ہیں، اور لیکن تنے تنہا نہیں نکلے، ساتھ میں کسی کو لے کسی بچے کو یا کسی خاتون کو، اور جا کر پھر وہ اپنا کام کر لے. لیکن اصل ذمہ داری یہ مرد کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کا اصل سرمایہ شرم و حیا ہے، یہی تو اصل اس کا سرمایہ ہے. اسی لیے باہر نکلتے وقت لباس میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں پھر وہ اپنی اسی شرم و حیا کو ملحوظ رکھے گی، اسی کے ساتھ ہی بات کرے گی، جیسے کہ یہ نمونہ دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر ضرورت ہو ایک اجنبی مرد سے تو بھی گفتگو کرتے ہوئے شرم و حیا کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہ بے تکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اجنبی مرد سے، بلکہ شرم و حیا کے ساتھ پورے اپنی عزت و آبرو کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ شریف گھرانوں کی عورتوں کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا کہ وہ بھیڑ بھاڑ میں گھس کے اپنا کام کریں. جیسے کہ یہ خواتین تھی، دونوں کھڑی رہیں انتظار میں کہ کب ہماری باری آئے گی، کب یہ لوگ جائیں گے تو ہم پھر اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی. تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ اسلام کی نظر میں یہ مخلوط سوسائٹی، یہ اس قسم کے مخلوط اجتماعات، مخلوط تعلیم گاہیں، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسی سے اگر آپ دیکھ لیجئے جو آج کل جو حشر ہو رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، جو یونیورسٹیوں میں یا دوسرے اداروں میں، کہ جہاں پہ ایک نوجوان لڑکا اور نوجوان لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب آگ کو اور پٹرول کو ساتھ کر دیں گے تو کیا ہوگا پھر؟
آگ ہی لگے گی نا. تو پھر یہی تو مسئلہ ہے سارا کہ پھر وہاں پہ یہ تمام مسائل سامنے نظر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کی مخلوط سوسائٹی کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اسی طرح پھر ایک شریف خاتون اپنی ضروریات کے لیے کسی غیر مرد کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، بلکہ اگر ضرورت کے وقت کوئی سہارا بھی دے دے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ وہ بغیر کسی احسان کے قبول کر لے. اسی لیے پھر انہوں نے اپنے باپ کو جو بتایا، اور پھر ان کو تو یہاں پہ بھی پھر یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہا اپنے والد سے کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، تو آپ کیوں نہیں اس کو ملازم رکھ لیتے اس بندے کو، تو تاکہ یہ ہے کہ ہماری مشکل ختم ہو جائے گی. ہم جا کے وہاں دھکے کھاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کئی کئی گھنٹے، تب جا کے پانی ملتا ہے. تو باپ تو ظاہر ہے کہ بہتر انداز سے سوچتا ہے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، کہ اگر تم یہاں رہو میرے پاس تو میں پھر دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دیتا ہوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال یہیں پہ رہو گے. دیکھیے، بیوی بھی مل گئی، مکان بھی مل گیا، گھر بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا. یہ اللہ کی طرف سے دینے کا ہے. اور آخر میں صرف ایک حدیث پڑھ کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہی جو شرم و حیا کا معاملہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اہل جہنم کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے. ایسی یعنی لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں، ایسے لوگ ظالم حکمران جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہیں، ان سے لوگوں کو وہ پیٹتے ہیں. اور دوسری چیز، اور ایسی عورتیں جو بظاہر لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں لیکن برہنہ ہیں، حسن و جمال کے اظہار سے اپنی طرف مائل کرنے والیاں، رفتار میں لوچ اور نزاکت کے ساتھ مٹکنے والیاں، ان کے جھومنے والے سر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہیں. ایسی عورتیں جنت میں نہیں داخل ہو سکتی. سوچ لیجیے کیسا فرما دیا رسول اللہ نے. ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی. اس کی خوشبو اور اس کی مہک بہت دور سے آتی ہے. جسے فرمایا کہ اس کی خوشبو دور دراز اور وسیع فضا کی معطر کیے ہوئے ہوگی، لیکن یہ دونوں جو صنفیں بیان کی ہیں یہ اس سے محروم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا. تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کی مختلف یہی جو لفظ ہے کہ ایسی عورتیں جو کہ کاسیات عاریات کے لباس میں ملبوس بھی ہیں اور برہنہ بھی ہیں. یہ کیا بات کہہ دی آپ نے؟ یہی چیز جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے مختلف اس کے اقوال بیان کی ہیں علماء کرام نے، اور سب صحیح ہو سکتے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ لباس ہی بہت ہی باریک لباس ہو، جس سے بدن جو ہے وہ اس کا خد و خال جھلکتے ہوں. اور تو یہ چیزیں جو ہیں تو ظاہر ہے کہ ایسی عورت جس کے جسم نظر آتا ہو یا جھلکتا ہو تو وہ پھر کیسے با لباس ہوئی؟ وہ تو بے لباس ہے. دوسرا وہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں جب اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ان کو ڈھانپنے کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کو کھول کے رکھنا. اور جیسے کہ مغربی لباس ہے کہ وہاں پہ تو آدھی ٹانگیں ہی ننگی ہوتی ہیں یا اس قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی خواتین پھر پیچھے نہیں رہتی ہیں، ان کی ہر چیز پہ پوری طرح عمل کرتی ہیں ان کی اقتداء کرتے ہوئے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی عورتیں جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں سے پوری طرح آراستہ ہیں، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی. ان کی زبان، ان کا دل، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، وہ سب اس میں لگی رہتی ہیں. اور یہ بھی مفہوم بیان کیا گیا کہ وہ عورتیں جو دنیا میں تو تمام زیب و زینت کے لباس ہوں یا زیورات ہوں یا اور کوئی زینت کی چیزیں ہوں، سب کو استعمال کرتی ہیں، لیکن اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اس سے وہ محروم رہتی ہیں، وہ ثواب حاصل نہیں کر پاتی. تو بہرحال یہ مختلف جو علماء نے بیان کیے ہیں. اور اس کے بعد جو فرمائے کہ مائلات ممیلات، تو ممیلات سے مراد یہی ہے کہ جو اپنی آواز کے ذریعے سے، بھڑکیلے لباس کے ذریعے سے،
اپنے زیورات کے ذریعے سے، تیز خوشبو کے ذریعے سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہی ہیں وہ مائل کرنے والی. اور ایسی عورتیں جن کی چال میں سادگی اور وقار کے بجائے ناز و انداز ہے، تکبر ہے، تو اس کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو یہی ہیں وہ مائلات، یہ مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی. اور اس کے لیے فرما دیا آخر میں کہ رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہ ان کے جو سر بھی ہیں کہ وہ اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہیں. تو اس کا مراد یہی ہے کہ جو اپنے حسن و جمال کی برتری کے لیے، اپنی بالوں کی زینت کے لیے وہ اس طرح اپنی چوٹیوں کو لپیٹ لیتی ہیں جیسے وہ کوہان کی مشابہت اختیار کر لیتی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصنوعی بال استعمال کر لیتی ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی خاتون کے شرم و حیا کے منافی ہیں. وہ شرم و حیا نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے. تو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا، اور اس کے لیے یہی مثال دے دی کہ وہ ایسی خواتین ہیں کہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات. اور پھر آپ نے سنی لیا ہے ان کے بارے میں رسول اللہ کا فیصلہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی. تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں رکھ دی ہیں جو صفات ہیں قرآن کریم میں جتنی آیات میں ہمیں ملی ہیں، اور اس طرح حدیث میں بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اسی وقت پہ اکتفا کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.